अस्सलाम वालेकुम। और सब भाई खैरियत से? माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी दिल से दुआ है कि सब भाई खैरियत से हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अज जुम्मतुल मुबारक है ते असीं हुण मस्जिद अल चले हैं जुम्मा पढ़न वास्ते। लेट हो गए हैं, बयान शुरू है मस्जिद च। इंशाअल्लाह जाके बयान तुहानूं भी सुनाने आ ते आपे भी सुनने आ। माशाअल्लाह जी, परफ्यूम ला के अज सुरमा नहीं जे लब्भा, अज अक्खां च सुरमा नहीं पाया, सिर्फ अज परफ्यूम ही लगी है। धार देंदे पे सुरमा मुक्के दा। चलो कोई नहीं, खैर माशाअल्लाह जी मस्जिद को पुज्ज आए हैं असीं हुण। इंशाअल्लाह जुम्मतुल मुबारक सुनने आ, नाल तुहानूं सुनाने आ बयान। एक मीटर की लाइट है नहीं गे? सब कुछ करके कहा जी बेवतन होके 2-3 लीटर का पाना है। बहुत पैसे जोड़ने पैंदे सन, रुपया करके लोग जोड़ते सन ते फिर कोई जहाज़ां दे जरिए जांदा, बहरी जहाज़ां दे जरिए। फिर बहरी जहाज़ तक पहुंचना भी एक काम सी। फिर बहरी जहाज़ का सफर है जिहड़ा ओहदे च इंसान की बड़ी तबीयत खराब होंदी है, इंसान तोले खांदा, दिल खराब होंदा है, उल्टियां आउंदियां, सब कुछ। ते फिर सफर भी कोई कई दिनां दा हुंदा सी। जिहड़े लोग घोड़ियां ते और गधियां ते भी सफर करते हैं, बलोचिस्तान से लोग अपने गधियां के उत्ते चले जाते रहे हैं हज करने वास्ते, अज तो 40-50 साल पहले। ते इन्ना मुश्किल सफर पैदल करके कोई शख्स पैसे जोड़ के अपनी जान मार के। और जदों पहले जमाने के लोग हज करन जाते सन ते मिल मुल के जाते सन, उन्हें पता हुंदा सी कि वापस आना मुश्किल है। आम तौर पर उम्र रसीदा लोग हज के जाते सन ते जमाने की सख्ती और सफर दी मुश्किलात इन्नियां भुलियां सन कि आम तौर पर उसी तरह लो जी मस्जिद का जनरेटर चल गया, लाइट है नहीं। जेबे को किधर है? पता चलिया कि इंसान हज जैसी अजीम इबादत क्यों ना करे अगर इंसाना का देनदार है। हराम है और किसी इंसान नहीं देनदार करेगा, मेरी घर पड़ेगा। मेरे भाइयों, दिन जिन्ने मर्जी कीमती आ जान, नेकी जितनी मर्जी बड़ी कर ले इंसान, जरूर ये बात ज़हन च रखियो कि मेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे अगर जो रेते जर्रे के बराबर क्यों ना हो। लेकिन अपने जैसे किसी इंसान का 1 रुपया जो मैं खा लिया था नजायज, वो मैं माफ नहीं हो। असूल इंज बना लो कि अल्लाह ताला की इबादत के अंदर कमी पेशी हो गई तो अल्लाह माफ करेगा, लेकिन इंसानों के हकूक के अंदर जी कमी पेशी है वो अल्लाह माफ नहीं करेगा।
ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پوچھا کہ تھوڑے خیال کے اندر مفلس انسان کنگال انسان کون ہے یا کنگال ہے مفلس مت مفلس صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ساڈے حساب نال تے جس بندے کول کوئی پیسہ دھیلا نہ ہوئے تے کوئی درہم دینار نہ ہوئے خالی ہاتھ ہوئے ایسا شخص ساری نظر کے کنگال اور مفلس ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دوائی ہے جہاں بعد میں تھوڑی توجہ دوانا آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس ایسا انسان نہیں ہے جہاں کو پیسے یا درہم دینار نہ ہو میری امت کا مفلس اور کنگال شخص وہ ہے کہ جہاں قیامت والے دن بڑیاں نمازاں لے کے آئے گا یہ حدیث کے الفاظ ہیں نمازاں سے کوئی سڑتے نمازاں سے بھی کمی ہے نا لیکن کوئی ایسا شخص ہے جہاں نمازاں بھرپور لے کے آئے گا حج کیتا ہوئے گا روزے لے کے آئے گا تمام عبادات پنجابی کہتے ہیں 9 پر 9 بالکل کلیئر ہون گیا میدان محشر کے اندر لیکن وہ انہیں کیتا ہوئے گا کہ کسی کو گالی نکالی ہوگی کسی کو مارا ہوگا کسی کی غیبت اور چغلی کی ہوگی اور کسی دوسرے کا کوئی نقصان کیا ہوگا کسی کا حق مارا ہوگا تو پھر اس کی نیکیاں اس کی نمازیں اس کے روزے اس کے صدقات و خیرات یہ تو خود حدیث کہتی ہے نا کہ بہت ہو گئے وہ اللہ تعالیٰ پھر جڑے حقدار ہیں جنہوں نے نال انہیں زیادتیاں کی مثلاً کسی کو غیبت کی تو اللہ کہے گا 10 نمازاں کٹ کے انہوں دیو کسی کا مال نجائز چک لیا تو اللہ کہے گا کہ مہینے کے روزے انہوں دے دے ایک مثال میں دینا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا اللہ تعالیٰ حق تعالیٰ کو حق ادا کرتا رہے گا اور ساڑیاں زباناں جدوں چلدیاں نے ساڑیاں مجلساں جدوں چلدیاں نے سانوں اس وقت تے پتہ نہیں چلتا کہ جڑیاں اسی گلاں کرنے پے ہیں جڑے اعمال نے ساڈے یہ کتنا بھی ساڈے نقصان ہوتا پیا اس وقت نہیں پتہ چلتا مزہ آتا ہے سانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقداراں نوں اللہ تعالیٰ اودیاں نمازاں اودے روزے اودیاں حج عمرے دیندا رہے گا ایک موقع ایسا آ جائے گا کہ یہ ساری عبادتیں ختم ہو جان گیا لیکن حقدار لوگ اجے کھڑے ہون گے کہ جناب جی میری چیزاں رہندیاں نے میری یہ چیزاں رہندیاں نے میری عزت نوں فلانی جگہ تے نہیں ہاتھ پایا سی فلانی جگہ تے میری غیبت کی فلانی جگہ تے نے مینوں انج کیتا لوگ اجے باقی نے تے اے جننے عمل کرنا وہ سارے دے دیتے تے ہن اے کوئی شے نہیں ہے کہ اے دے کے تے انہاں نوں چپ کرایا پھر اللہ تعالیٰ نواں اصول کڈن گے ہن انج کرو کہ جہاں لوگوں کے انہیں زیادتیاں کی قصور کیتے دے نا انہوں دے گناہ لے کے یہ سر تے پاؤ تاکہ انصاف تے ہوئے نہ ہو پھر اس طرح ہوئے گا کہ وہ حقدار جہاں کے حق مارے دے جہاں کے غیبتاں چغلیاں جہاں کے زیادتیاں کی انہوں دے گناہ لے لے کے یہ اتنے دے کے تے انہوں دا حق ادا کیتا جائے گا پھر ایک ایسا موقع آ جائے گا کہ وہ شخص جنیاں نیکیاں جنیاں نمازاں روزے حج زکات پہاڑاں دے برابر سن وہ دے موڑیاں دے اوتے لوکاں دے گناہ لگے دے اور انہوں اون دے منہ جہنم دے اندر گرا دیتا جائے گا آپ نے فرمایا لوگوں میری امت دا مفلس تے غریب بندہ وہ جڑا اوتھے جا کے غریب ہویا تے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا سہارا پکڑ کے تھوڑی خدمت سے عرض کرتا ہوں کہ نماز روزہ حج زکات قربانی یہ سارا کچھ بہت عظیم عبادات ہیں لیکن لوگوں کے حقوق کے اندر جڑیاں اسی غلطیاں کرنے پے ہیں لوگوں کے نال جڑا ساڈا رویہ ہے اور جس طرح دے ساری معاشرت ہے اور طرز زندگی ہے اللہ بچائے قیامت والے دن اس بڑے خسارے تو اسی کسی طریقے کے نال بچ جائیں ایک دن جو تذکرہ ہے یہ ہے قربانی کا اللہ کے حضور جڑے تسی جانور قربان کرنے نے قربانی پیش کرنی ہے صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ یا رسول اللہ قربانیاں کی چیز ہیں یعنی کہ کیوں ذبح کرنے ہیں اسی ہزاروں کی تعداد جانور ذبح ہو جاتے ہیں یہ کی مفاد ہے دا کی فائدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک قربانیاں تھوڑے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت
توجہ یہ دعائی کہ چونکہ سی ملت ابراہیمی ہیں، ملت ابیکم ابراہیم حنیفہ ہوا سماکم المسلمین، تم اپنے ماں باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت میں سے ہو، ملت میں سے ہو۔ ملت امت نام بڑی چیز ہے، جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا